أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اور ہم نے آپ سے قبل مردان حق رسول بنا کر کے بھیجے ہیں جن پر وحی بھیجا کرتے ہیں. اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا. اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، شاید وہ ان میں غور کریں. پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب رجال ہی تھے، بشر تھے، انسان تھے، مردان حق تھے، رجال تھے. نوحی الیہم، باقیوں میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ نوحی الیہم ان کے اوپر وحی ہوتی تھی، ہم وحی کرتے، وحی ہم بھیجا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے سوال کرو. اس کے اوپر گفتگو ہو گئی کہ اگرچہ اس کی تفسیر میں اہل ذکر کی تفسیر میں مفسرین سب کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاسألوا اہل الکتاب ان کنتم لا تعلمون نہیں فرمایا، بلکہ اہل ذکر فرمایا تاکہ اس کی عمومیت برقرار رہے. اگلی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا بالبینات والزبر، ہم نے رجال کو بھیجا ہے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے اور بینات و زبر دے کر کے بھیجے ہیں، واضح دلیل اور کتاب. اور کتاب ہم نے عنایت کی ہے بہت سے انبیاء کو، اور واضح دلیل سب انبیاء کو دے کر کے بھیجے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے. یہ بات بھی قابل توجہ ہے، قرآن کو اسی جگہ ذکر کہا ہے اور اوپر فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. قرآن میں جا بجا اس قرآن کے لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، جا بجا. اور سابقہ کتابوں کے لیے بھی ذکر کہا ہے. ذکر میں تمام آسمانی کتابیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. وَلَقَدْ كَتَّبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سابقہ جو کتابیں ہیں وہ بھی ذکر ہے اور تذکر ہے، یاد آوری ہے، نصیحت ہے. اور قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور آپ کی طرف بھی یہ ذکر، الف لام کو ہم الف لام عہدی کہیں گے، تو یہ ذکر آپ کی طرف بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام، دستور، ہدایات اور دستور حیات نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید وہ اس میں فکر سے کام لے لیں، بات سمجھ جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی نجات کا سامان فراہم کریں. لہٰذا یہ آیہ مجیدہ جو فاسألوا اہل الذکر ہے، یہ شامل ہے
ان تمام لوگوں کے لیے جو آسمانی کتابوں کے امین ہیں، ان سب کو شامل، وہ اہل ذکر ہے۔ آسمانی کتابوں کے امین، آسمانی کتابوں کے امین انبیاء ہوتے ہیں اور اوصیاء ہوتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کتابوں کا حقہ سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ امین ہوتے ہیں، ان سے سوال کرو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ افامن، جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہے؟ افامن امن میں ہے، بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو، یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذاب میں پکڑ لے، بس وہ اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے، بس تمہارا رب یقیناً بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، جو بدترین مکروا السیئات، سیئ بدترین مکاریاں کرتے ہیں، بدترین تدبیریں سوچتے ہیں اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کے آنے جانے تجارت کے لیے آتے جاتے ہوئے کہیں کسی حادثے کے شکار کر کے ان پر عذاب نازل کرے، فما ہم بمعجزین، وہ کسی مرحلے میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز تو بنا نہیں سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو گرفت میں لے لیں، علی تخوف، تخوف کے گرفت میں لے لیں، یعنی خوف۔ تخوف کے دو معنی کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ خوف میں رکھ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تخوف کا معاملہ ہوتا ہے مال میں کمی کرنا، مال و دولت میں کمی کر کے، فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر کے ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ عذاب کا ذکر ہوا ہے، مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہوا ہے، اور ان عذابوں کے ذکر کے بعد کہتے ہیں تو تمہارا اللہ مہربان ہے۔ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تمہارا اللہ شدید العذاب اور شدید العقاب اور انتقام ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں پر عذاب کا ذکر ہوا ہے اور پھر تمہارا رب جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید بعد میں وہ آیت آ جائے گی، کہ ایک عالم ہے، اس نے آیت پڑھ دی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، غفور الرحیم کہا۔ وہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، ان پڑھ دیہاتی، اس دیہاتی نے عالم سے پوچھا کلام من ھذا، یہ کس کا کلام؟ اس نے کہا، پھر دوبارہ تلاوت کی، پھر وہ متوجہ ہوا واللہ عزیز حکیم۔ اس ان پڑھ دیہاتی نے کہا اب صحیح پڑھا ہے تم نے۔
عالم حیران پریشان ہو گیا، یہ ان پڑھ دیہاتی ہے، پہلے جو میں نے غلط پڑھ دی تھی اس کا طرف ہی کیسے متوجہ ہوا، اب یہ صحیح ہے، تم کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دیہاتی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم کے مقام پر ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا ہے۔ اللہ عزیز و حکیم ہے، بالادست ہے اور حکمت والا ہے، تو وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عزت یعنی بالادستی اور قوت اور حکمت کے مقام پر ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، غفور الرحیم کے مقام پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گا۔ تم نے پہلے آیت غلط پڑھ دی تھی، دیہاتی سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ سوال آتا ہے، آج کے درس کا نقطہ باقی آسان ہے، آج کے درس کا نقطہ اس کے اندر موجود ہے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب رؤوف رحیم ہے۔ عذاب کے ذکر کے بعد، مختلف قسم کے عذاب کے ذکر کے بعد رؤوف رحیم کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کے مختلف درجات کا یہاں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، مختلف درجات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے کہا یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں تصاد، زمین شق ہو جائے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر چلے جائے، یہ سب سے برا عذاب ہے، سب سے سخت ترین عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، بیٹھے بیٹھے جناب علی آسمان سے پتھر گرے یا آگ گرے، کیا ہوا، یہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، یہ دوسرے نمبر کا عذاب ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، اور آتے جاتے ہوئے راستے میں ان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، تجارت کے لیے آتے ہوئے، یہ تیسرے درجے کا عذاب۔ او یاخذہم علی تخوف، خوف، ڈر سا لگتا ہے، یا مال کی کمی سی ہوتی ہے، یہ دولت کم ہو گئی، مال کم ہو گیا، آمدنی کم ہو گئی، تجارت میں خسارہ ہو گیا، یہ خفیف ترین عذاب ہے۔ یہ خفیف ترین عذاب کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ خفیف ترین عذاب اللہ کیوں دیتا ہے؟ وہ چونکہ غفور الرحیم ہے، اس لیے خفیف ترین عذاب دیتا ہے، یہ جواب ہے۔ ورنہ عذاب کے بعد رؤوف الرحیم نہیں آتا۔ یہ خفیف ترین عذاب کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خفیف ترین عذاب اللہ تعالیٰ کب دے گا؟ وہ اس وقت دے گا جب اللہ تعالیٰ رأفت و رحمت کے مقام پر ہوگا۔ یہ ہوں گے مجرم، ہے منکر، ہے کافر، اور یا ہے مجرم ہے، لیکن اس کے لیے، مجرموں کے لیے خفیف ترین عذاب اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے علی تخوف، جب اللہ تعالیٰ رأفت و رحمت کے مقام پر ہوتا ہے۔ خفیف ترین عذاب کے ذکر کی وجہ سے غفور الرحیم فرمایا ہے یہاں پہ۔ ایک اور آیت ہے، اس آیت میں بھی تقریباً یہی فرمایا ہے کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ آخر میں فرمایا ہے کہ تم کو فرقوں میں الجھا کر، تم کو فرقوں میں الجھا کر، ایک دوسرے کے حملے چکھا کر کے ہم تم کو عذاب دیں گے۔ فرقوں میں الجھا کر کے ایک دوسرے کے، آج کل ہمارے لیے قابل فہم آئے نہیں، اور تم کو فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کے حملے کا مزہ چکھا دیں گے ہم تم۔ یہ آیت قابل توجہ ہے۔ بعضکم بأس بعض، بعض کے حملے کے عزت میں لا کر کے تم کو عذاب دے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف عاجز ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں؟
سایہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے شاید آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ سایہ امر وجودی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سایہ امر عدمی ہے۔ روشنی نہ ہونے کا نام سایہ ہے، ہونے کا نام سایہ نہیں ہے۔ جہاں روشنی نہیں ہے وہاں سایہ ہے۔ سایہ امر عدمی ہے۔ عدم سجدہ کیسے کرتا ہے؟ عدم نہیں ہے وہ۔ ایک امر عدمی کی طرف جو ہے وہ سجدے کی نسبت کیسے دے گی؟ یہ مخلوقات میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں بائیں طرف جو ہے وہ عاجز ہو کر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یتفیعو، فے سے ہے، فے واپس آنے کو کہتے ہیں، فآ یفیعو واپس آ گیا۔ غنیمت میں ملنے والا مال جو کہ حق و حقدار رسید ہے اس کو بال فے کہتے ہیں۔ تو سایہ جو ہے وہ امر وجودی نہیں ہے۔ ایک سوال آتا ہے یہاں پر، سایہ امر وجودی نہیں ہے، امر عدمی ہے۔ جہاں روشنی نہیں ہے اس کو سایہ کہتے ہیں۔ وہ کیسے سجدہ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سایہ امر وجود امر عدمی نہیں ہے، سایہ امر وجودی ہے۔ کیوں؟ کیسے امر وجودی ہے؟ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے جو روشنی کے لیے وہ چیز حائل بن جاتی ہے۔ وہ چیز روشنی کے لیے حائل کب بنتی ہیں؟ جب وہ جسم کثیف ہو۔ جسم کثیف کس چیز کے مقابلے میں آتا ہے؟ جسم شفاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ جسم اگر شفاف ہے تو سایہ نہیں ہوتا، جسم اگر کثیف ہے تو سایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس جسم کا، خواہ شفاف ہو خواہ کثیف ہو، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو کثیف بنایا تاکہ اس کا سایہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کے نتیجے میں یہ مخلوق چونکہ جسم کثیف ہے اس لیے اس کا سایہ بنتا ہے، لہٰذا یہ مخلوق خدا ہے، سایہ بھی امر عدمی نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے جسم کثیف نہ ہو، شفاف جسم ہو، اس کو کوئی سایہ نہیں ہے، لہٰذا یہ امر وجودی ہے۔ اور سایہ کا زمین کے اوپر بچھ کر کے یہ تفیع آگے بائیں کی طرف کو جاتا ہے سورج کے ادھر ادھر جانے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ للہ وہم داخلون۔ ظلال، سائے، سائے جو ہے وہ اس کا کوئی شعور ہوتا ہے، امر وجودی ہے، چلو امر وجودی ہم نے تسلیم کر لیا، اس کا شعور ہوتا ہے جی۔ سائے کا وجود جو ہے وہ ایک جسم کثیف کے نتیجے میں سایہ جو ہے زمین پر ہمیشہ بچھا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ سجدہ کرتا ہے۔ یعنی اکثر اوقات سایہ جو ہے وہ زمین پر بچھا ہوتا ہے، اکثر اوقات، ہمیشہ نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کہتے ہیں قصداً اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا، قصداً اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکیزہ قرار دینا تسبیح ہے، قصداً، اس میں قصد کو داخل ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز، عن ارادۃ وعن قصد، اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکیزہ قرار دیتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سائے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں،
یہ نہیں فرمایا تم اس سجدے کو سمجھ نہیں سکتے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتا ہے، سایہ حالت سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے سایہ بھی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آسمانوں اور زمینوں میں من بیانیہ ہوگا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ من دابۃ، من بیانیہ، وہ جو کچھ زمین اور آسمان میں، وہ کیا ہے؟ وہ متحرک چیزیں، جو بھی متحرک چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دابہ یدب علی الارض، زمین پر رینگنے والے، ہم لوگ دابہ کا ترجمہ رینگنے سے کر سکتے ہیں جی۔ والملائکہ، اور فرشتے آسمانوں میں اور زمین میں متحرک اور چلنے والے، رینگنے والے جو ہے وہ سب، اور فرشتے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اور بھی متعدد مقامات پہ ہے آسمانی مخلوقات کا ذکر ہے۔ آسمان میں بھی ہماری طرح مخلوقات موجود ہیں، صرف ہم ہی نہیں ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں ہماری طرح اور بھی کرات ہیں جن کے اوپر زندگی ہے، مخلوقات ہیں۔ وہ تمام مخلوقات، ہمارا جو کہکشاں ہے، ہمارے کہکشاں میں ہمارے سورج کی، ہمارے نظام شمسی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے ایک کہکشاں میں ہو سکتا ہے ہمارے کہکشاں میں موجود جو لاکھوں سورج ہیں، جن کو ہم ستارے کہتے ہیں، لاکھوں سورج ہیں، ان کے گرد بھی کوئی ہو، ایسے کرات ہوں جن کے اوپر زندگی ہو، ہمارے اپنے کہکشاں میں ہوں، ہمارے اپنے کہکشاں۔ جی کیا مطلب ہے ہمارے اپنے کہکشاں؟ یعنی جس کہکشاں کا ہمارا سورج حصہ ہے اس کو ہم اپنے کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ ایک کہکشاں کی بات ہے، اسی میں ہو سکتا ہے بہت سے زندہ اور رینگنے والے دابہ اور اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے مخلوقات، فرشتوں کے علاوہ۔ ہاں، فرشتوں کا ذکر یہاں آ گیا، والملائکہ، فرشتوں کے علاوہ مخلوقات جو ہے وہ موجود ہو، خود ہمارے اپنے بہت امکان ہے اپنے کہکشاں میں۔ اور پھر دنیا میں کتنے کہکشائیں ہیں؟ دنیا میں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں جی۔ اس کہکشاؤں کا ابھی انکشاف بھی نہیں ہوا، ان کی جو کچھ کہکشائیں ہیں ان کی روشنی چلی ہوئی ہم تک نہیں پہنچی۔ دنیا بہت وسیع ہے، یعنی کائنات بہت وسیع و عریض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ابھی ہم وسعت دے رہے ہیں۔ شاہدان بھی کہتے ہیں کائنات پھیل رہی ہے ہر آن۔ تو اس کائنات میں ان اربوں خربوں کی تعداد میں جو کہکشائیں ہیں، کہکشاں کس کہتے ہیں؟ جس میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں، یہ اس ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ ہمارا کہکشاں میں بہت سے معلومات ہو سکتے ہیں، باقی دنیا کے کہکشاؤں کا تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنے وہاں پر۔ احادیث میں بھی ہے، روایات بہت زیادہ ہے، کیا تم خیال کرتے ہو اس کائنات میں صرف تم ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، الفاظ حدیث یاد نہیں ہے جو کائنات میں مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے، اپنا بڑا نہیں سمجھتے اللہ کا سجدہ۔ یخافون ربهم من فوقهم، اور وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، من فوقهم، جو ان کے اوپر بالا دست ہے۔ یخافون ربهم، وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں،
جو من فوقہم، جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ وہ رب جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ملتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم، یہاں پر ایک بحث ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ قدیم علماء سلف جو ہے، امامیہ شیعہ علماء کے علاوہ قدیم علماء اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر ہے، عرش پر ہے، اور شب قدر کو نیچے اب آسمان اول پر اتر آتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اپنے ممبر سے بیان کرتے ہوئے، اور ایک پلہ نیچے اتر آیا اور کہا اس طرح اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اتر آتا۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے معلوم نہیں ہے، یہ نہ کہے اوپر ہے، اور تو وہ کافر ہے، تکفیر کرتے تھے۔ اللہ اوپر ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تفسیر محاسن التاویل ہے، اس میں علامہ ذہبی نے کتاب العلو میں، ابن قیم نے الجیوش الاسلامیہ میں، اور حکیم ابن رشد نے مناہج الدعوہ میں، اور دیگر 20 کتاب میں طویل بحث کی ہے، اور سب نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ جی، اللہ اوپر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کافر ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ، آپ اپنے کمرے میں دیا جلاتے ہیں تو کمرہ روشن ہوتا ہے، اس کمرے میں اللہ ہے اور کمرہ روشن نہیں ہوتا، اللہ ایک دیے کے برابر بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے مقدمے میں بحث کی ہے، ٹھیک ٹھاک بحث کی ہے، اور اس بحث کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ بعد میں پھر اصلاح کی ہے، بہت علماء نے اصلاح کی ہے اس نظریے کی کہ اللہ کو جسم و جسمانیات سے پاک گردانا ہے، اور جو اچھی بات ہے، اچھی توجیہ ہے۔ بعد میں علماء جو اس موقف کو بہتر سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔